بخش بلوچ بہت ہی زبردست رائٹر تھے. آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی. لوگ کہانیاں خوب لکھتے تھے وہ. تو لوگ کہانی میں ان کا ایک سبق ہے سیانہ بادشاہ، جو کراچی بورڈ کی کتاب اردو کی جو ہے وہ اس کی 8-9 کا سبق ہے یہ. تو جس طرح ہمارے یہاں عام طور پر جو مسائل ہوتے ہیں وراثت کے، اس مسئلے کو اجاگر کیا ہے. کہتے ہیں کہ ایک امیر ترین شخص تھا، بہت ساری جائیداد تھی اس کی، 4 بیٹے تھے اس کے. اس کا موت کا وقت قریب آیا تو سوچا اس نے کیوں نہ میں اپنی اس جائیداد کو اپنے بچوں میں، اپنی زندگی میں ہی تقسیم کر دوں. تو اس کے لیے اس نے ایک انوکھی ترکیب سوچی. اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور 4 بیٹوں کو کہا کہ دیکھو، زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، آج میں ہوں کل نہیں ہوں گا. تو میں نے اپنی جائیداد جو ہے وہ 4 حصوں میں برابر برابر منصفانہ طور پر تقسیم کر دی ہے. تو میں نے ایک چارپائی کے چاروں پایوں کے نیچے ایک ایک دیگ گاڑ دی ہے. تم وہ پائے منتخب کر لو، قرآن دازی کر لو اپنا اپنا پایا، اور میرے مرنے کے بعد اسے نکال لینا. جب وہ مر گیا تو بچوں نے، اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے پائے کھودے، ان میں سے دیگیں نکالیں. تو ایک دیگ میں ہیرے جواہرات تھے، دوسری میں سونا چاندی تھا، ایک دیگ میں چند بوسیدہ ہڈیاں تھیں، اور ایک دیگ میں مٹھی بھر مٹی تھی. اب جن بیٹوں کو ہیرے جواہرات سونا ملا وہ تو بہت خوش ہوئے اپنے باپ کی تقسیم پر، لیکن جن کو چند بوسیدہ ہڈیاں اور مٹھی بھر مٹی ملی تھی تو وہ بڑے ناراض ہوئے اور آپس میں جھگڑا کرنے لگے. تو کسی نے کہا کہ اس میں کوئی راز ہے، تم اپنا یہ فیصلہ کسی دانا شخص، دانشمند سے کرواؤ. تو اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا، بڑا دانش مند تھا، عقل مند تھا. یہ 4 بھائی اس بادشاہ کے پاس پہنچے، اس کے سامنے اپنا فیصلہ رکھا. بادشاہ نے جب یہ انوکھا فیصلہ تقسیم سنی تو وہ بھی بڑا حیران ہوا، سوچ میں پڑ گیا. بالآخر اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، یہ گتھی اس نے سلجھا دی. اس نے کہا کہ دیکھیں، جس بھائی کو ہیرے جواہرات ملے تو وہ تو اسی کے ہوئے، جس کو سونا چاندی ملا وہ بھی اسی کا ہوا، اور جس بھائی کو چند بوسیدہ ہڈیاں ملی دیگ کے اندر تو اپنے والد کی تمام جو مویشی ہے، جانور ہیں، وہ اس کا مالک ہے. اور جس کو دیگ میں مٹھی بھر مٹی ملی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے والد کی تمام زمینوں کا مالک ہے. 4 بھائی نے یہ فیصلہ سنا تو بہت خوش ہوئے اور یہ مسئلہ حل ہوا. تو آج کل کے دور میں بھی وراثت کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، تو اس کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے.